جہاں سے بات ختم ہوئی ہے 4 مصروں کے ساتھ خمینی آفاقی صاحب نے جہاں پہ بات ختم کی تھی 4 مصروں کے ساتھ میں، اور مولانا موصوف کو دعوت ممبر دوں گا کہ دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، میں نے محفوظ بزرگوں کا قرینہ رکھا۔ خمینی آفاسی کلاب کا پورا کلام آپ کے پیش نظر ہے، اس مصرے میں جا صاحب یہ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، میں نے محفوظ بزرگوں کا قرینہ رکھا، تو جیسے دادا نے رکھا نام پھوٹی کا زینب، میرے بابا نے میرا نام سگیرہ رکھا، جیسے دادا نے رکھا نام پھوٹی کا زینب، میرے بابا نے میرا نام سکینہ رکھا۔ آج ان مصروں کے سائے میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نامدار عباس صاحب قبلہ سے کہ مولانا مرکز ممبر ہو اپنے بیان سے مولی تقریر کو منور فرمائے۔ آپ سے گزارشوں کے استقبال میں بلند ترین سلوات دکھا۔ مائک سے بولتے ہو نوازے بلند نعرہ ایکو بند کر دینا، ایکو بالکل بند کر دینا۔ فاتحہ۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جازی کل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي بالسماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، صدق الله العلي العظيم۔ اس سے قبل کہ اپنے معروضات کا آغاز کروں، التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مسرور حسن رضوی
ابن سید منظور حسن رضوی، سید منظور حسن رضوی ابن سید کاظم علی رضوی مرحومین کے ذکر ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کثرت میں زیادہ نہیں ہیں لیکن حوصلے میں بہت زیادہ ہیں، اس کا ثبوت اپنی صلوات سے پیش کیجیے۔ ویسے بھی ہم کثرت میں کبھی زیادہ نہیں رہے۔ قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ قرآن مجید نے کثرت کو ہمیشہ گھاٹے میں بتایا ہے، اس کثرت میں سے ایک مائنورٹی کو نکالا ہے، میجورٹی میں سے ایک مائنورٹی کو نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد کہا یہ مائنورٹی فائدے میں ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے اور عمل صالح کی دولت ہوتی ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے سینئر، ہمارے بزرگ مولانا مناظر صاحب کا تذکرہ کر رہے تھے، خدا عالم ہمارے تمام علماء کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جونپور میں میری حاضری جو دوسری ہو رہی ہے وہ مولانا کے 40ویں میں حاضر ہوا تھا، اور اس کے بعد اب آ رہا ہوں۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ درمیان میں ایک دو مرتبہ فون آئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت کی تنگی کی بنیاد پر میں وعدہ نہیں لے سکا، اور اس سے قبل جو حاضر ہوا تھا وہ مولانا کے 40ویں کے سلسلے سے ہی حاضر ہوا تھا۔ خدا عالم ہم سب کو جتنا ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ میں نے آج کی اس مجلس کا بار بار ذکر کر رہے تھے ہمارے دوست ڈاکٹر مہدی صاحب کہ موت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مجلسوں میں سورہ فاتحہ پڑھوائی گئی یا مجلس کرنے کا یہ قوم کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہے، روزانہ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا آج پتہ ہے کتنی مجلسیں تھیں؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 5 مجلسوں میں مجھے جانا تھا، 3 میں جا پایا ہوں، 2 میں نہیں جا پایا۔ یعنی خواہش ہے، انہیں نہیں معلوم ہے یہ 5 میں چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فزیکلی جانا ضروری نہیں ہوتا ہے، نیت کے ساتھ جانا ضروری ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا شب قدر کی بات، مولا میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھا کہ عبادت کروں گا اور میری آنکھ لگ گئی یہاں پہ تک کہ صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، تو میں تو پوری رات عبادت سے محروم رہ گیا۔ تو امام نے کہا رکو میں بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے اس امام نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے کہا کہ نہیں تمہارے یہاں تو رات بھر عبادت میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا مولا میں جب خود بتا رہا ہوں کہ میں سو گیا تھا، کہا چونکہ عبادت کی نیت کے ساتھ سوئے تھے لہٰذا خدا بند عالم تمہارے عمل کا محتاج نہیں ہے، جو جیسی نیت کرتا ہے اس کی نیتوں کو قبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے ہمارے یہاں۔ انما الاعمال بالنیات اپنی جگہ پر ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں آپ کو اس کی سامنے کی مثال دوں، آپ ابھی ماشاءاللہ سے مولانا کو آپ نے سنا، ابن حسن صاحب کو سنا، اب اس طالب علم کو سن رہے ہیں، اس کے بعد قبلہ عزادار صاحب کو سنیں گے، ذاکرین کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کس کی مجلس اچھی رہی تو آپ کہیں گے فلاں کی اچھی رہی۔ محشر میں ایسے نمبر نہیں ملتا۔
کیونکہ محشر لفاظیوں پہ نمبر نہیں دیتا ہے، نیتوں پر نمبر دیتا ہے، وہاں نیتوں پہ نمبر ملتا ہے۔ ایک شخص ہے جو نوحہ پڑھنے میں خود کو سیلیبریٹی بنائے ہوا ہے، میدان محشر میں جا کر جب نمبر مانگے گا تو عجب نہیں کہ خدا اس سے کہے جس کے لیے پڑھ رہے تھے اسی سے نمبر مانگو، اگر میرے لیے پڑھ رہے ہوتے تو میں یہاں جزا دیتا، کیونکہ میں نیتوں کے اوپر جزا دیتا ہوں۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں عمل کے اوپر جزا نہیں دیتا ہوں، میں عمل کے اوپر، خدا کی قسم یہ مثال میری نہیں ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، اگر کسی بزرگ سے کوئی مثال سنتا ہوں تو اس کا نام لیتا ہوں منبر پر تاکہ اس کو ثواب پہنچے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے بہت ہی با تقویٰ اور پرہیزگار خطیب ہیں ڈاکٹر علی مرتضیٰ زیدی، کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اور آپ جب بھی کسی عمل کو نمبر دینا ہوتا ہے نا تو اس عمل کو دیکھتے ہیں، خدا عمل کو دیکھتا ہی نہیں، خدا نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ بات مجھے کہنی نہیں تھی، یہ ڈاکٹر صاحب کے مقدمے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم لوگ کسی بھی عمل کو نمبر دینا ہوتا ہے تو عمل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیت نہیں دیکھتے ہیں، نیت نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ کے جونپور میں بہت سارے مرثیہ خاں ہیں، سوز خاں ہیں، ابھی کل میں لکھنؤ میں تھا تو جونپور کے ایک سوز خانی کر رہے تھے جامع مسجد میں، مشہور نہیں ہے مگر سوز خانی کا جذبہ بہت ہے، بہت سارے ایسے سوز خاں جن کو آپ سوز خاں مانتے ہی نہیں ہیں، محشر میں انہی کو سوز خاں اٹھایا جائے گا، انہی کو سوز خاں اٹھایا، کیونکہ آپ شہرتوں کی بنیاد پر نمبر دیتے ہیں، خدا نیتوں کی بنیاد پر نمبر دیتا ہے۔ کون کس نیت سے پڑھ رہا ہے؟ کون کس نیت سے پڑھ رہا ہے؟ نیت المومن خیر من عمل، ہم عمل کی بنیاد پر نمبر دیتے ہیں۔ اب میں مثال سنا رہا تھا مولانا کی، آپ منبر دیتے ہیں لفاظی دیکھ کے، مائک دیکھتے ہیں گلا دیکھ کے، اسٹیج دیتے ہیں شاعری دیکھ کے، آپ یہی سب دیکھ کے دیتے ہیں نا، خلوص دیکھ کے تو آپ دیتے نہیں، آپ کو دیکھنے کا حق بھی نہیں، آپ کہاں سے دیکھ پائیں گے؟ آپ اپنے ہی خلوص کو چیک کر لیجئے، اتنا ہی کافی ہے، دوسرے کے خلوص کو کہاں سے چیک کریں گے؟ ہم اور آپ کسی کے خلوص کو چیک نہیں کر سکتے، بھئی اپنے خلوص کو دیکھ لو، تمہارا خلوص، تمہارے اندر کتنا خلوص پایا جاتا ہے، دوسرے کے خلوص کو کہاں سے دیکھو گے؟ آپ چیک ہی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی پیرامیٹر ہے ہی نہیں جس سے آپ چیک کر سکیں۔ آپ عمل کی بنیاد پر نمبر دیتے ہیں، آپ عمل کی بنیاد پر اسٹیج دیتے ہیں، نتیجے پر پہنچا رہا ہوں، آپ عمل کی بنیاد پر منبر دیتے ہیں، عمل کی بنیاد پر اسٹیج دیتے ہیں، لیکن رسول اگر عمل کی بنیاد پر اسٹیج دیتے تو بلال سے اذان نہ کہلواتے۔ رسول اگر آواز کی بنا پر، قراءت کی بنا پر، فصاحت کی بنا پر، بلاغت کی بنا پر نمبر دینا ہوتا تو اس سے اذان نہ کہلواتے جس کی شین قاف بھی اچھی نہیں ہے۔ لوگ آ گئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ اس سے اذان کہلوائی جس کی شین قاف بھی اچھی نہیں ہے۔ کہا تمہاری شین قاف سے زیادہ مجھے اس کی شین قاف اچھی لگتی ہے، تم لفظوں کو دیکھتے ہو، میں نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نیت المومن خیر من عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت مثال ہے، کیا خوبصورت مثال ہے۔ ہم اور آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں اس میں نمبر عمل کی بنیاد پر دیتے ہیں، جبکہ خدا بند عالم نیتوں کی بنیاد پر دیتا ہے۔ کئی مرتبہ عمل ایک جیسا ہوتا ہے، یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سب کی نیت یہ ہے کہ ہم مجلس میں شریک ہوں گے، سب کا عمل بھی یہ ہے کہ مجلس میں ہم شریک ہوں گے۔ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، اس مقدس روضے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف سے بتائیے کیا خدا بند عالم جب آج کی اس مجلس کی جزا بانٹے گا تو سب کو برابر دے گا؟ جبکہ سب کی برابر شرکت ہے، سب کی برابر شرکت ہے، لیکن نمبر برابر نہیں دے رہے، جزا برابر نہیں دے رہے۔ مثلا خطبہ یہاں آئے ہیں، 4-5 خطبہ ہیں، کیا چاروں پانچوں خطبہ کو
برابر اجر ملے گا؟ نہ، برابر تو ملتا ہی نہیں، خدا کے یہاں برابر ملتا ہی نہیں. خدا کے دینے کا مزاج ہی ہے کہ برابر نہیں دیتا. آپ لفافہ ممکن ہے برابر دیں، خدا برابر نہیں دے گا. خدا برابر نہیں دے گا. خدا دینے کا نیت کیا تھی؟ نیت کیا تھی؟ دنیا کے لیے آئے تھے یا میرے لیے آئے تھے؟ اپنی ذات کا لوہا منوانے آئے تھے یا حسینیت کا پرچم بلند کرنے آئے تھے؟ ممبر پہ بیٹھے تھے تو کس لیے بیٹھے تھے؟ نیت. ہم عمل کی بنیاد پر نمبر دیتے ہیں. دیکھو میں بہت سامنے کا سوال کرتا ہوں آپ سے کہ نبی کو پالنا کیسا ہے؟ نبی کو پالنے سے زیادہ اچھا عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ میں بہت خاموشی سے پڑھوں گا، خدا کے لیے آپ خاموشی سے نہ سنیے گا. نبی کو پالنے سے زیادہ اچھا عمل کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کو پالے؟ ایک ہی عمل ہے، ابو طالب نے بھی کیا ہے، فرعون نے بھی کیا ہے. ایک ہی عمل ہے، ابو طالب نے بھی کیا ہے اور فرعون نے بھی کیا. ابو طالب نے بھی نبی پالا اور فرعون نے بھی نبی پالا. فرعون نبی پال کے جہنم میں جا رہا ہے، ابو طالب نبی پال کے اپنے ماننے والوں کو بھی جنت میں لے کر جا رہا ہے. عمل ایک جیسا ہے، لیکن ابو طالب کی نیت یہ ہے کہ کوئی چاند اور سورج بھی لا کے دے دے تو اس کی زندگی کا سودا کرنے والا نہیں ہے، وہ پال اس لیے رہا ہے کہیں میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل خدا نیتوں کی بنیاد پر نمبر دیتا ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے. میں نے کسی زمانے میں آج سے 4-5 سال پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اپنی مجلسوں میں، موضوع جو ہے وہ نیت ہی کو بنایا تھا. اگر آپ سرچ کیجئے گا تو یوٹیوب پہ آپ کو 5-6 مجلسیں تو اس پر مل ہی جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آج کی مجلس کا یہ موضوع نہیں ہے، وقت بھی میرا بہت محدود ہے، اس لیے میں اپنے وقت میں اپنے بیان کو سمیٹوں گا بھی. بس آپ کا تھوڑا سا ساتھ چاہیے انشاءاللہ. ایک مرتبہ مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھیں تاکہ میں توجہ فرمائیے گا. بات یہاں پر ہو رہی ہے ایمان کی. میں نے سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 96 ایڈریس اس لیے دیتا ہوں تاکہ کبھی کبھی گھر جا کے قرآن کھولا کیجیے. اس سے کیا ہوگا، جب آپ گھر جا کے قرآن کھولیے گا نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ مولانا نے آیت صحیح پڑھی تھی یا غلط پڑھی تھی. خود قرآن میں دیکھ کے آئے تھے یا کوئی اپنا رٹا ہوا مسودہ تھا اور یہ آیت ذہن میں تھی اس کو پڑھ دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب جا کے گھر قرآن کھولیے گا نا تو یہاں قرآن سننے کا ثواب ملے گا، وہاں قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا ہوم ورک بھی تو ملنا چاہیے نا. فرش اعضاء سے ہوم ورک نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ یہاں سے ہوم ورک نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ یہی ہوم ورک دینے کی بھی جگہ ہے، یہی ہوم ورک لینے کی بھی جگہ ہے، یہی تربیت کی جگہ ہے. خدا کی قسم اقوام عالم اس وقت ترس رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی کاش کوئی ایسی آرگنائزیشن ہوتی جسے مجلس اعضاء کی صورت کہا جاتا. کوئی ایسی آرگنائزیشن ان کے پاس ہوتی. کسی کے پاس نہیں، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. لوگوں کو پیسے دے کے بھیڑ اکٹھا کی جاتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو حسین کے نام پہ اکٹھا ہو جاتی ہے. اسے کسی کا لالچ نہیں ہے، کسی شے کا لالچ نہیں ہے، کسی شے کا لالچ. بہت توجہ فرمائیے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھوں گا. سب کو برابر نمبر بھی نہیں ملیں گے. آپ سے پوچھا جائے کہ پھر نمبر کیسے ملے گا، جزا کیسے ملے گی؟ خدا تعالیٰ قیامت میں جب اس مجلس کی جزا دے رہا ہوگا تو کیسے دے گا؟ کہ بھائی جس کی جو نیت ہوگی اس کے اعتبار سے اس کو جزا ملے گی. جس کی جو نیت ہوگی، جتنی نیت ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ میں کیا بتاؤں، مجھے حدیث پہ حدیث یاد آ رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے یا ابازر وَلْتَكُنْ فِي كُلِّ شَيْءٍ نِّيَّةٌ. جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں میں چیخنے چلانے کا عادی نہیں ہوں، آرام آرام سے پڑھنے کا عادی ہوں. ٹھیک ہے؟ میرا ایک جملہ بہت مشہور ہے، بہت سارے نوجوانوں کو یہ جملہ یاد ہو گیا ہے کہ حسین کان میں ٹھوسنے کے لیے نہیں ہے، دلوں میں اتارنے کے لیے. کان میں ٹھوسنے کے لیے چیخنے کی ضرورت پڑتی ہے، دلوں میں اتارنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ زور سے سنیے، میں آرام سے پڑھوں گا، لیکن جب آپ صلوات پڑھیے تو زور سے صلوات پڑھیے. خدا بندے عالم جب بھی جزا دے گا تو وہ نیتوں کی بنیاد پر، جو جس نیت سے آیا تھا، جو جس ہر انسان کے عمل کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے جتنی اس کی نیت ہے، جتنی اس کی نیت ہے.
रसूल अकरम फरमाते हैं, या अबा ज़र वलतकुन फी कुल्ल शैइन निय्यतुन हत्ता फी नौम वल अक्ल। ऐ अबू ज़र, हर चीज में नियत किया करो। अल्लाह अकबर, एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूं यहां पर। ऐ अबू ज़र, हर चीज में नियत किया करो, हत्ता फिर नौम वल अक्ल, सोने से पहले भी नियत किया करो, खाने से पहले भी नियत किया करो। इसलिए नहीं खाओ कि खाना बहुत मजेदार है, इसलिए नहीं खाओ, इसलिए खाओ ताकि जीने के लिए एक गजा फराहम कर सको, एक तक़वियत फराहम कर सको, बस इसलिए खाओ, नियत करके खाओ। खाने से पहले नियत करो, सोने से पहले नियत करो। क्या होगा? सोने से पहले हम नियत कर लेंगे तो होगा क्या? अल्लाह अकबर। सोने से पहले अगर नियत कर लोगे ना, तो जो सवाब खुदा फर्श अज़ा पर दे रहा है, वही सवाब बिस्तर पर भी देगा कि अच्छी नियत के साथ सोया। कितनी खामोशी से आपने सुन लिया? क्योंकि आप मजलिस सुनने के आदी हैं, आप बात सुनने के आदी नहीं है, आप मजलिस सुनने के आदी हैं। सोने पे भी खुदा वही जजा देगा जो फर्श अज़ा पर आने के बाद देता है। तुम्हारे मिजाज में यह बात बिठलाई जा रही है कि तुम नियत अच्छी करो। तुम्हारा सरदार वो है जिसने सो के मर्जी परवरदिगार खरीद लिए, सोकर मर्जी परवरदिगार खरीद। कोई तलवार चला के मर्जी परवरदिगार नहीं खरीदी है, मुसल्ले पे खड़े होके नहीं। अच्छी नीयत के साथ अगर कोई सो भी जाता है ना, तो मर्जी परवरदिगार का सौदा कर लेता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, आप सोचेंगे कि मैं इतनी बात कर क्यों रहा हूं, मेरा मौजू कुछ और है और बात में बार बार नियत की कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? आज मेरे ख्याल में 25 शाबान हो गई, ठीक है, और मुझे भी अभी आउट ऑफ इंडिया निकलना है सफर पे रमजान मुबारक के लिए। तो ये जो रमजान मुबारक आ रहा है ना, इसके औकात की कदर कीजिएगा, इसके वक्त की कदर कीजिएगा, शब और रोज की कदर कीजिएगा। ये आम दिनों से मुख्तलिफ है, ये आम दिनों से मुख्तलिफ है। खुदा कहता है नौमुकुम फीहे इबादा। भाई देखो कहां से कहां गुफ्तगू आ गई। खुदा कहता है कि नौमुकुम, अभी मैं कह रहा हूं कि खुदा कहता है कि खुदा किसकी जबान में कह रहा है? खुदा रसूल खुदा की जबान में कह रहा है। नौमुकुम फीहे इबादा। ये जो रमजान आने वाला है ना, इसमें तुम्हारा सोना भी इबादत है, इसमें तुम्हारा सोना भी इबादत है। अनफासुकुम फीहे तस्बीह। सांस जो लोगे ना, वो सांस लेने में हम तुमको तस्बीह का सवाब देंगे। अभी शाबान में तस्बीह पढ़ोगे तब तस्बीह का सवाब मिलेगा, रमजान में सांस लोगे तब तस्बीह का सवाब मिलेगा। मैं आपको बैठे बैठे बगैर किसी शोर शराबे के अर्शो ओला तक पहुंचा दूं। एक किताब लिखी गई है इमाम हुसैन के मुसीबत की, नफसुल महमूम। उलमा जानते हैं, बुजुर्गान जानते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग जानते हैं, शेख अब्बास कुम्मी की है। नफस कहते हैं सांस को, नफसुल महमूम, गमजदा इंसान की सांस, इस किताब का नाम है। गमजदा इंसान की सांस। अल्लाह अकबर। सोचो कहां बैठे हुए। खुदा कहता रमजानुल मुबारक में तुम सांस लोगे तो सांस लेने का सवाब हम तस्बीह की शक्ल में देंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं बहुत सोच रहा था कि इस किताब का नाम शेख अब्बास कुम्मी ने नफसुल महमूम क्यों रखा, गमजदा इंसान की सांस, इसका नाम ये क्यों रखा। इमाम की एक हदीस नजर आई कि जिसमें इमाम ने फरमाया नफसुल महमूम लिहम्मिना तस्बीह। अगर कोई हमारे गम में बैठकर सांस भी लेता है तो उसकी सांस भी तस्बीह खुदाबंदी के बराबर है। यानी जो सवाब गैरों को रमजान में दिया जाता है वो अपनों को फर्शे अज़ा में दे दिया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा और मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद। जल्दी से मैं आयत का तर्जुमा करूं और उसके बाद अपने गुफ्तगू के सफर को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इरशाद रब्बुल इज्जत है, सूरह मुबारक आराफ आयत नंबर 96, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। बहुत तफसीली गुफ्तगू इसमें नहीं करनी है,
چونکہ عام طور پر یہاں پر جس گفتگو کا ماحول ہے میں کوشش کروں گا اسی ماحول میں گفتگو کر کے مصائب کی طرف سفر کروں گا۔ اگر لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، دیکھیے الحمدللہ پوسٹر میں جتنے بھی نام تھے نا یہ سب اصلاح طلب ذاکرین کے نام تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے کچھ ذاکرین الحمدللہ انہوں نے اصلاح کا علم اٹھایا ہوا ہے، اور اصلاح کا علم ہی اٹھایا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی علم اٹھایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین نے کربلا کے لیے نکلنے کا مقصد ہی بتا دیا تھا، لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل ہی رہا ہوں اصلاح کے لیے۔ جو حسین کا نمائندہ بن کے آئے گا وہ اصلاح کے علاوہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرے گا۔ فساد کی بات کرنے والا غیروں والا ہوتا ہے، اصلاح کی بات کرنے والا اپنا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اگر لوگ ایمان، آبادیوں کے لوگ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرنے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، دو شرطیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک تقوی ہے۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں ایمان کی بات آئی ہے وہاں وہاں تقوی کی بات آئی، وہاں وہاں عمل صالح کی بات آئی۔ ابھی میں نے شروعات یہاں سے کی تھی، سورہ مبارکہ عصر بہت مشہور سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح جنہوں نے انجام دیے، بس ان کے علاوہ کوئی کامیاب ہے ہی نہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ نہیں میں ایمان لے آیا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ سوچے کہ میں صرف عمل صالح کر رہا ہوں ایمان نہیں لاؤں گا، نہیں کامیاب ہو سکتا۔ ایمان بھی شرط ہے، عمل صالح بھی شرط ہے، ایمان بھی شرط ہے، تقوی بھی شرط ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کہیں خداوند عالم ایمان کے ساتھ تقوی کا ذکر کرتا ہے، کہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرتا ہے۔ بات کردار کی ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے، بات کردار کی ہو رہی ہے۔ اب چونکہ یہ گفتگو امام حسین کی مجلس میں ہو رہی ہے، لہٰذا میں اس آیت کی تفسیر کو کربلا کی روشنی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے گا۔ اس آیت کی تفسیر کو کربلا کی روشنی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، ان تمام جنگوں میں جنگ بدر پہلی جنگ ہے اور کربلا کی جنگ آخری جنگ ہے، یہ آپ کے سامنے تاریخ ہے۔ تمام جنگوں میں شرکت کا معیار کیا تھا؟ کیا معیار تھا شرکت کا؟ مجھے بدر میں رسول کے ہم رکاب ہو کے لڑنا ہے، کیا شرط ہے؟ ایمان، کلمہ پڑھ لو آ جاؤ گے۔ جنگ بدر جب ہوئی ہے تو مشرکوں کا ایک گروہ رسول اسلام کے پاس آیا، سننا، مشرکوں کا ایک گروہ رسول اسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی جن سے جنگ ہو رہی ہے نا ان سے ہمارا بھی کچھ مخاصمہ ہے، تو آپ کہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں۔ تو رسول نے پوچھا آپ کی تعریف کا؟ نہیں، ہم بھی مشرک ہی ہیں۔ تو رسول نے کہا معاف کیجئے گا، ہماری جنگ مشرکوں سے نہیں ہے، شرک سے ہے۔ پہنچنے کی کوشش کریں، میں کیا ہماری جنگ مشرکوں سے نہیں ہے، ہماری جنگ شرک سے ہے۔ تو جس وجہ سے ان سے جنگ ہے وہی وجہ تو آپ پہ پائی جاتی ہے۔ مولا، میں ایک بریکٹ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں بہت، اور میری بہنیں جو سامنے بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں اس بات کو، خاص طور سے سنیں کہ مولا کائنات نے رسول اسلام کی تعریف جو کی ہے نہج البلاغہ میں، وہ یہ کی ہے کہ معلن الحق بالحق، آپ جب حق پہنچاتے تھے تو وسیلہ بھی حق اختیار کرتے تھے۔ علماء میرے ساتھ رہیں، جب آپ حق پہنچاتے تھے تو وسیلہ بھی حق ہی رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ مشرکوں سے جنگ کرنی ہے تو مشرکوں ہی سے مدد لے لیں، نہیں، مشرکوں سے جنگ کرنی ہے تو مسلمانوں سے مدد لیں گے نا، مشرکوں سے مدد نہیں لیں گے۔ دور حاضر کی تاریخ تو نظر میں ہے نا، اہل ایمان کبھی اہل شرک سے مدد نہیں لیتے۔ کمال یہ ہے کہ جنہیں جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرا جملہ کہاں تک جائے گا، دیکھیے اہل ایمان کبھی اہل شرک سے مدد نہیں لیتے۔ جو لوگ اہل شرک سے مدد لیتے ہیں وہ یا علی کہنے کو بدعت بتاتے ہیں۔ عجیب و غریب المیہ ہے، جو اہل شرک سے مدد لیتے ہیں وہ یا علی کہنے کو بدعت بتاتے ہیں۔ نہیں، یا علی نہیں کہہ سکتے، اما تم یا امریکہ کہہ سکتے ہو، ہم یا علی نہیں کہہ سکتے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں، وسیلہ بھی حق ہونا چاہیے۔ دیکھیے بزرگ میری بات سمجھ گئے، بچوں کے ذہن میں سمجھانے کے لیے وسیلہ بھی حق ہونا چاہیے۔ دین اسلام ہے یہ،
تمہیں جنت کا سفر کرنا ہے تو جنت کا سفر کرنے کے لیے کسی بھی راستے سے نہیں جا سکتے، صراط مستقیم سے ہی جانا پڑے گا۔ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، وسیلہ بھی حق ہونا چاہیے اور منزل بھی حق ہونا چاہیے۔ اب تک جو رہ گیا ہے اس بات کو سمجھنے سے، اس کو سمجھانے کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں۔ علی کی منقبت پڑھنی ہے تو گانے کی دھن میں نہیں پڑھنی ہے، منقبت کی دھن میں پڑھنی ہے۔ حق پہنچانا ہے نا تو وسیلہ بھی حق ہونا چاہیے، نہیں بجا رہے ہیں میوزک اور مدحت کر رہے ہیں علی کی، میاں یہ غلط راستے سے صحیح منزل پر پہنچنے کی کوشش ہے۔ مدحت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر منزل صحیح ہے تو راستہ بھی حق ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کل فیس بک پر روزانہ دیکھنے کو مل جا رہا ہے، ہمارے یہاں کچھ شاعرات ڈیولپ کر رہی ہیں، کچھ شاعرات ڈیولپ کر رہی ہیں، وہ حجاب بھی لگایا ہوا ہے اور لپسٹک بھی لگایا ہوا ہے، جبکہ یہ لپسٹک غیر محرم کے لیے لگانا حرام ہے، حرام ہے۔ کسی غیر مرد کے لیے اپنے آپ کو سجانا حرام ہے، حرام ہے۔ جب تک بیویاں گھر میں رہتی ہیں بال بکھرائے رہتی ہیں، جیسے ہی کہیں باہر نکلنا ہوتا سج سنور کے نکلتی ہیں۔ ہمارا جس کے لیے سجنا تھا وہ گھر میں ہے، تم باہر والوں کے لیے سج کے جا رہے ہو، رانگ نمبر ہے یہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کا سجنا حق ہے، ٹھیک ہے نا، سجنا آپ کا حق ہے، مگر رسول کی بیوی خدیجہ کی طرح، کسی اور بیوی کی طرح نہیں۔ گھر کے اندر سج کے رہیے، سج دھج کے باہر نہ نکلیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وسیلہ حق ہونا چاہیے۔ اب وہ معلوم ہے کہ منقبت پڑھ رہی ہیں، ارے صاحب منقبت ہی تو پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ منقبت پڑھ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، عورتوں کی مجمع میں پڑھیے، فیس بک پہ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کسی بھی سنگل عورت کی آواز کو سننا حرام ہے نامحرم کے لیے۔ اب یہ ممبر پر بتایا جائے گا، یہ بتایا جائے گا نہیں صاحب فلاں کی بیوی جو ہے وہ بہت اچھی مدح کرتی ہے، آپ سن کیوں رہے بھائی؟ آپ کے لیے سننا حرام ہے، آپ کے لیے سننا حرام ہے۔ ارے صاحب علی کی مدح کے لیے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ علی کی مدح کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صنف نسواں کے لیے کر رہے ہیں۔ وسیلہ حق ہونا چاہیے، راستہ غلط اختیار مت کیجئے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، اسی طریقے سے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ اس منبر پر جو بگاڑنے والے آ رہے ہیں نا وہ اسی لباس میں آ رہے ہیں، یزید کے لباس میں آئیں گے تو کہاں سے بگاڑ پائیں گے؟ بھائی سلامت رہیں آپ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ باطل جو ہے وہ ہمیشہ حق کے لباس میں آتا ہے۔ اچھا حق کے لباس میں آئے گا نہیں تو کون اس کو جگہ دے گا؟ اس کی انٹری نہیں ہے، اس کی انٹری نہیں ہے۔ لوگوں نے علی کا حق بھی چھینا ہے نا تو رسول کے نام پہ چھینا ہے، اپنے باپ کے نام پہ نہیں چھینا ہے۔ بھائی کتنے آسان لفظوں میں نے بیان کیا، علی کا جو حق چھینا ہے وہ رسول کے نام پہ چھینا ہے، اپنے باپ کے نام پہ نہیں چھینا ہے، کیونکہ اس باپ اس لائق ہی نہیں کہ جن کا باپ خود چھینا جھپٹی کیا کرتا ہو وہ اپنے باپ کے نام سے کیا لے سکتے ہیں؟ دیں گے تو رسول کے نام سے لیں گے نا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو وسیلہ بھی حق ہونا چاہیے، منزل بھی حق ہونا چاہیے۔ رسول نے کہا آپ سے کیسے مدد لے لیں گے بھائی؟ ہم اسے شامل کریں گے جو مسلمان ہو چکا ہو۔ تو بدر میں شرکت کی شرط اسلام، احد میں شرکت کی شرط اسلام، خیبر خندق جتنی بھی جنگیں ہیں۔ اچھا یہ مجلس کون سی جنگ کے لیے ہو رہی ہے؟
کس کا ذکر ہونا ہے؟ کربلا. کبھی دیکھا کہ ذکر جنگ خندق کے لیے کوئی مجلس ہوئی؟ نہیں. کربلا کے لیے مجلس ہوگی، کربلا کے صدقے میں خندق سنائی جائے گی. کربلا کے لیے مجلس ہوگی، اس کے صدقے میں خیبر سنائی جائے گی. یہ جتنے خیبر خندق والے ذاکر ہیں نا، سب کربلا کے صدقے میں چل رہے ہیں. سب کربلا کے صدقے میں چل رہے ہیں. اور کربلا ہے میزان حق و باطل. کربلا ہے میزان حق و باطل. حق و باطل کی میزان جو ہے کربلا. کیوں؟ کیونکہ تمام جنگوں سے ایک امتیازی حیثیت کربلا کو حاصل ہے. ایک اچھے نتیجے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. ایک امتیازی حیثیت کربلا کو حاصل ہے. خندق میں ساتھ دینا ہے. اچھا، خیبر کا تو آپ کو یاد ہے نا، رسول کے ساتھ جانا ہے، رسول کا ساتھ دینا ہے. چونکہ کلمہ پڑھ چکے تھے اس لیے رسول نے علم دے دیا ہے نا. کلمہ پڑھ چکے تھے، اس سے زیادہ کھول کے نہ پڑھوں میں. چونکہ کلمہ پڑھ چکے تھے اس لیے رسول نے علم دے دیا کہ جاؤ تم کلمہ پڑھ چکے ہو. امام حسین نے دیکھا کہ یہ تھیوری کام نہیں کر رہی، اس لیے امام حسین نے کربلا کی جنگ میں شرکت کے معیار کو صرف کلمہ نہیں رکھا. پہنچے امام حسین نے کربلا میں شرکت کے معیار کو صرف کلمہ نہیں رکھا بلکہ کردار رکھا. بھائی اس سے زیادہ کھل کے اور اس سے زیادہ واضح لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. شرکت کا معیار امام حسین نے کردار رکھا، کلمہ نہیں. ایک جملہ کہوں گا، خدا کی قسم آپ عرش اولا تک پہنچ جائیں گے. کلمہ نہیں رکھا، کردار رکھا. اور اس پر اتنے پابند ہوئے کہ اگر کسی میں کلمہ نظر نہیں آیا لیکن کردار نظر آیا تو اسے بلا لیا. کربلا سننے والے بیٹھے ہیں میرے سامنے. کسی میں کلمہ نہیں نظر آیا لیکن کردار نظر آیا تو اسے بلا لیا. بہبے قلبی کون تھا؟ کلمہ تھا، کلمہ نہیں تھا، کردار تھا. حسین نے کہا کلمہ تو میں پڑھوا دوں گا، کردار تو خود بنانا پڑتا ہے نا. کردار تو خود بنانا پڑتا ہے. کلمہ پڑھوانے میں کتنی دیر لگے گی؟ کلمہ تو پڑھوا دیں گے لیکن کردار سازی ہونی چاہیے. وہ عیسائی تھا، اسے بھی بلا لیا. کلمہ نہیں ہے، کردار ہے. زہیرتین سنی ہے، اس کو بھی بلا لیا. سنی ہے بھیا. یہ جو آج کل ہمارے یہاں کے رہبر ہیں، سیستانی صاحب ہیں، خامنئی صاحب ہیں، یہ لوگ جو بار بار اتحاد کی بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے کمزرف شاعروں کو یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ یہ اتحاد کی بات کس سے کر رہے ہیں. یہ اتحاد کی بات زہیرتین کے لیے کر رہے ہیں، عمر سعد کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ارے قبلہ، اس سے بہتر جملہ میں نہیں کہہ سکتا اتحاد پر. یہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کچھ شاعر ابھرے ہیں نا، اتحاد کو چیلنج کر رہے. کمال ہے. اما خامنئی صاحب کر رہے اتحاد کی بات اور تم اتحاد کو چیلنج کر رہے ہو اور آپ نیچے سے بات کر رہے ہیں. آپ کو ایسے شاعروں کو اسٹیج سے کھینچ لینا چاہیے کہ جو رہبروں کے خلاف بول رہا. سیستانی صاحب اتحاد کی بات کر رہے ہیں، خامنئی صاحب اتحاد کی بات کر رہے ہیں، یہ اتحاد کے خلاف بول رہا ہے. تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آیا اتحاد کس سے کرنا ہے. اتحاد کر رہے ہو تاکہ حر تمہاری طرف آئے. اتحاد کرو تاکہ حر تمہاری طرف آئے. حر سے اتحاد کرنا ہے، حرملہ سے نہیں. تم کہتے ہو اتحاد حرملہ سے کیسے کرتے ہیں؟ حرملہ سے نہیں کرنا ہے، حر سے کرنا ہے. یہ جو اتحاد کی دعوت دی جا رہی ہے نا بھائی، سمجھو اس کو. یہ جو اتحاد کی دعوت دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے، اس لیے دی جا رہی ہے. روکو تم کو. بہت اچھے مزاج پر یہ مجلس پہنچ گئی. امام حسین جب کربلا پہنچے تھے نا، شب عاشور چراغ گل کیا اور کہا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے. سنو، جس کو جانا ہے چلا جائے. نئی بات تو نہیں پڑھ رہا ہوں، نئی بات تو نہیں، ہسٹوریکل فیکٹ ہے. چراغ گل کیا، کہا جاؤ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، ہو گیا تمہارا کام. اچھا، یہی رات گزری، دن نکلا،
असर का वक्त आया, इमाम हुसैन ने कहा हल मिन नासिर, है कोई जो मेरी मदद को आए? मौला रात आपको मदद नहीं चाहिए थी, अब क्यों चाहिए? करबला सुनते हो, करबला सुनने आए हो, रात कह रहे थे मदद नहीं चाहिए, दिन निकलते निकलते कहा है कोई जो मदद करे। अगर आपको मदद चाहिए थी तो रात में क्यों उठा रहे थे, और नहीं चाहिए थी तो अब क्यों बुला रहे हैं? इमाम के कलाम में तजाद नहीं हो सकता है भाई, करबला सुनने आए हो, इमाम के कलाम में तजाद नहीं हो सकता। रात कहा मदद नहीं चाहिए और दिन निकलते निकलते कहा है कोई नासिर, है कोई मददगार। सुनो मैं समझाता हूं, रात वाली बात अपनों में थी, रात वाली बात अपनों में थी, दिन वाली बात गैरों में थी। अपनों में कहा कि तुम चले जाओ, गैरों में जाके कहा कि है कोई। जानते हो क्यों? खुदा की कसम एक जुमले में फलसफा समझने की कोशिश करें, जानते हो क्यों? रात अपने मजमे में यह कहा कि चले जाओ, मदद नहीं चाहिए, सब अपने थे। अपनों में यह देखना था कोई गैर तो नहीं। अपनों में यह देखना था कि कोई गैर तो नहीं। और जब सब अपने शहीद हो गए, गैरों में आए तो कहा है कोई जो मदद को आए। गैरों में यह देखना था कोई अपना तो नहीं। गैरों में ये देखना था कि कोई अपना तो नहीं। भाई नस्र में भी बैत का जुमला होता है? हुसैन जोड़ने वाली जात का नाम है, तोड़ने वाली जात का नाम नहीं है। तुम हुसैन के हो तो जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात नहीं करना, तोड़ने की बात नहीं करना। ऑलरेडी हम 73 फिरकों में टूट चुके हैं, अब कितना तोड़ोगे? अब तो जोड़ लो, अब तो जोड़ लो ना। एक जमाना था कि ये फर्श अज़ा सिर्फ शिया नहीं बिछाता था, सारी उम्मत मुस्लिमा मिलके बिछाती थी। तुमने तोड़ दिया, तुम जिम्मेदार हो, तुमसे पूछा जाएगा। तुमने तोड़ा है। हुसैन के नाम पे वो जुड़े थे, तुम्हारी लफ्जों ने तोड़ दिया, तुम्हारी लफ्जों ने तोड़ दिया, तुम्हारे जुमलों ने तोड़ दिया। हुसैन के नाम पे आने वालों को गले से लगाया जाता है, उन्हें बगाया नहीं जाता। सलवात व मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक है, शर्त किरदार है। किरदार जिसके अंदर होगा वो हुसैन के साथ आएगा। किरदार कहीं भी नजर आएगा, ईसाइयत में नजर आए। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का जब ज़ुहूर होगा ना, जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो ये मत समझिए कि सारे फिरके मिट जाएंगे, सारे फिरके एज इट इज रहेंगे। बच्चों, बुजुर्गों के लिए नहीं पढ़ूंगा, सारे फिरके रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब के सब ईमान लें, कोई नहीं, जो जिस जगह है वही रहेगा। हाँ, ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ेगी, मगर इमाम आके फिरके और मजहब खत्म नहीं करेंगे, हुकूमत कायम करेंगे। एक जुमले में इमाम के ज़ुहूर की तफसीर कर दूं, फिरके और मजहब जितने हैं सब अपनी जगह रहेंगे, हुकूमत बस एक रहेगी और वो इमाम की। हुकूमत एक रहेगी। सारे फिरकों को बताना है कि हुकूमत की कैसे जाती है, कैसे हुकूमत की जाती है। ठीक है ना? सारे फिरके अपनी जगह पर हैं। तो जो जिसका जो फिरका है, जो मजहब, उसको रहने दो। बात किरदार की करो ना, बात कैरेक्टर की करो। करबला किरदार पहुंचाने का नाम है। इमाम ने किरदार को मौजू बनाया और कहा कि जिसके यहां भी किरदार होगा वो मेरे साथ आएगा, जिसके यहां किरदार नहीं होगा, चाहे कलमा पढ़ चुका हो, वो मेरे साथ नहीं आएगा। इससे ज्यादा वजनी जुमला मैं नहीं कह सकता। हुसैनी होता ही वही है जो बाकिरदार हो, बदकिरदार हुसैनी नहीं हुआ करता।
یہ بالکل بیت کا جملہ تھا. بد کردار کبھی حسینی نہیں ہو سکتا. بد کردار اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ یزید سے اس کی فکر ملتی ہے, اپنے عمل سے بتا رہا ہے. حسین نے کردار کو موضوع بنایا. اچھا دیکھیے, میں نے ایک جملہ کہا تھا اور اس جملے کو آگے بڑھاؤں کہ رسول نے علم کیوں دے دیا؟ کیونکہ کلمہ پڑھا ہوا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ علم لے کے واپس آ گیا, اس کے بس کا نہیں تھا. سبت جعفر صاحب کے بقول کہ جھنڈا لے کے جاتے ہیں بانس لے کے آتے ہیں. کیا مصرع کہہ دیا, جھنڈا لے کے جاتے ہیں بانس لے کے آتے ہیں. جب بھاگتے تھے تو اس کا فریرہ کہاں گر رہا ہے اس کی فکر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ تھا, کردار نہیں تھا. پہنچے تو صحیح, کلمہ تھا کردار نہیں تھا. حسین نے اب شرط لگائی, کلمہ کی شرط نہیں ہے, اب ہے کردار کی شرط. ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی بھاگا ہے. کربلا واحد جنگ ہے جہاں کوئی نہیں بھاگا. اما بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے, حسین نے چراغ گل کر دیا کہ چلے جاؤ, پھر بھی کوئی نہیں جا رہا ہے, کیونکہ کردار کے پھولوں کو چنا ہے. جب کردار چنا جاتا ہے تو کردار فرار نہیں کرتا, کردار میدان نہیں چھوڑتا ہے, کردار ڈٹا رہتا ہے. بلکہ یہ دیکھیے, اب آپ نے علم لگا رکھا ہے, منبر پہ ہمارے ہاں علم ہوتا ہے, عزا خانوں میں علم ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے, یہ کسی ماں کی گود میں اگر بچہ ہوگا نا اور وہ بولنا جان جائے, اس سے بھی آپ پوچھئے گا نا کہ بیٹا یہ علم کس کا ہے, تو وہ کیا بتائے گا؟ بولو, عباس کا. یہ یہاں کربلا والا علم لگا ہے, بدر والا نہیں لگا ہے. یہ یہاں کربلا والا علم لگا ہے. کیوں؟ یہ خندق والا نہیں لگا, یہ خیبر والا نہیں ہے. خیبر والا علم گر گیا تھا, یہ کبھی گرا نہیں ہے. نہیں. اور ایک اسٹیپ اور آگے بڑھوں, یہ علم بدر سے لے کر کربلا سے پہلے تک کی جنگوں میں جب جب اٹھایا گیا, اب یہ فائنل جملہ کہہ رہا ہوں میں, یہ علم بدر سے لے کر کربلا سے پہلے تک جب جب اٹھایا گیا, اس علم کے نیچے منافق نظر آیا. کربلا واحد جگہ ہے جہاں اس علم کے نیچے منافق نظر نہیں آیا. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. منافق نظر نہیں آیا, اس لیے اس علم کو اٹھانے کے لیے نفاق سے پاک ہونا ضروری ہے. منافق نہیں اٹھاتا ہے یہ علم, مومن اٹھاتا ہے. کون اٹھاتا ہے؟ با کردار, با کردار مومن کا علم اٹھاتا ہے. بس مجھے باتیں بہت ساری عرض کرنی تھی, لیکن چونکہ وقت بہت محدود ہے اور پھر ابھی ایک مجلس اور ہونی ہے اور اس کے بعد جلوس نکلنا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس کو مغرب سے پہلے ختم کرنا, اس لیے میں ابھی آیت کا حق بھی نہیں ادا کر سکا. ایمان اور تقوی جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں تب کردار کی بات ہوتی ہے. بغیر ایمان کے, دیکھیں زیادہ قرآن مجید میں تقوی کی بات کی گئی, 250 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں تقوی کی بات کی گئی. سورہ آل عمران آیت نمبر 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اس مغفرت کی طرف, مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے, یہ خود مغفرت کا مہینہ ہے. دوڑو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے, اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین, یہ جنت متقین کے لیے, کسی کے لیے نہیں, کسی کے لیے نہیں, یہ جنت متقین کے لیے. یا سورہ مبارکہ مریم میں کہا گیا, بظاہر 63ویں آیت ہے کہ وَنُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہ جنت جو ہے جس کی بات تم کرتے ہو, ہم نے ان بندوں کی میراث قرار دیا ہے جو صاحبان تقوی ہیں. میرے سامنے مجلسہ سننے والا مجمع ہے, خدا کہہ رہا ہے یہ جنت ان کی میراث ہے.
آپ لوگوں کو کچھ زمینیں میراث میں ملتی ہیں، کچھ آپ خود خریدتے ہیں، جو آپ خریدتے ہیں اس کے آپ ہوتے ہیں مالک، اور جو آپ کو میراث میں ملتی ہے وہ اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ ورثے سے آئی ہے۔ جنت کے لیے خدا نے کہا ہے کہ یہ متقین کو ورثے میں ملے گی۔ ورثے کی بات جب کی جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک کوئی اور ہے، میراث میں کسی اور کو دی گئی ہے۔ آپ سلامت رہیں، مالک کوئی اور ہے، میراث میں کسی اور کو دی گئی ہے۔ اچھا کس کو دی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، ازلفت الجنت للمتقین، ان للمتقین مفازا۔ 10 آیتیں بڑے بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہوں، جہاں قرآن کہہ رہا ہے جنت متقین کے لیے، کامیابی متقین کے لیے، فلاح متقین کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ جنت میراث ہے متقین کی، ہر جگہ قرآن مجید میں جنت متقین کے لیے، ٹھیک ہے؟ متقین کے لیے 2 سبجیکٹ ہے اس آیت میں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقوی۔ ہمارے اور آپ کے امام جن کے نام کا آپ نعرہ لگاتے ہیں ان کے 2 القابات بہت مشہور ہیں، ایک امیر المؤمنین اور ایک امام المتقین۔ تمہارے اندر ایمان ہوگا تب تمہارا امیر علی بنے گا، تمہارے اندر تقوی ہوگا تب تمہارا امام علی بنے گا۔ بس جتنا اپنے تقوی کو اسٹرانگ کرتے جاؤ گے یہ بات شیور ہوتی جائے گی کہ علی تمہارا ہے۔ علی ہر ارے غیرے کا امام تھوڑی ہوتا ہے، علی متقین کا امام، اور جو یہ متقین کا امام ہے وہ جنت کا مالک ہے، اور جو متقین ہیں وہ اس جنت کے وارث ہیں، وہ اس جنت کے وارث ہیں۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں تھوڑی سی اور تفصیلات عرض کرتا۔ ہوگا کیا؟ آخری بات عرض کرنا، ہوگا کیا؟ یہ جو جنت جس کی بات ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو تقوی، معاف کیجیے گا، جس کی بات ہم کر رہے ہیں، عام طور سے جب تقوی کی بات ممبر سے بیٹھ کے کی جاتی ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ بات آخرت میں کام آئے گی، دنیا میں نہیں۔ تقوی واحد منشور حیات ہے کہ جو آخرت میں بعد میں کام آتا ہے، دنیا میں پہلے کام آتا ہے۔ ایک آیت سناؤں گا، ایک آیت صرف سناؤں گا اور اس کے بعد یہیں سے رکھتے مسائل۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعلم آیتا فی القرآن لو اخذ بها الناس لکفتهم۔ میں قرآن مجید میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کے اوپر عمل کریں تو ان کے لیے کافی ہے۔ ایک آیت رسول کہہ رہے ہیں، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں، کون سی آیت؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ تفصیلات کا وقت نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورہ مبارکہ طلاق دوسری آیت، سورہ مبارکہ طلاق کی پہلی آیت بھی تقوی کے بارے میں بات کرتی ہے، دوسری آیت بھی تقوی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس نے بھی تقوی اختیار کیا، بالکل آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں نوجوانوں، تھوڑی دیر میرا ساتھ دے دو، جس نے بھی تقوی اختیار کیا، خدا کہہ رہا میں اسے پھنسنے نہیں دوں گا۔ کہاں؟ اس دنیا میں اسے پھنسنے نہیں دوں گا۔ پچھلے 20 دن سے ایک سیناریو تم دیکھ رہے ہو، پچھلے 20 دن سے ایئر کرافٹ کیریئر جا رہا ہے، ابراہم لنکن آ رہا ہے، فلاں بحری بیڑا آ رہا ہے، سن رہے ہو نا؟ کیوں؟ یہ سب کیا جا رہا تھا اہل تقوی کو پھنسانے کے لیے۔ خدا نے کہا میں پھنسنے ہی نہیں دوں گا، جنہوں نے بھیجا تھا 20 دن سے خود پھنسے پڑے ہیں کہ اب کریں کیا؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تقوی والوں کو نہیں پھنسا سکتے، جو تقوی والوں کو پھنسائے گا وہ خود پھنس جائے گا۔ ارے دیکھو کیا بات یاد آ گئی، مجلس میں بیٹھے ہو، یہ بحری بیڑا جا رہا، وہ ایئرکرافٹ کیریئر جا رہا، وہ فلانا جا رہا، یہ جا رہا، یہ فوج آ رہی ہے، کس کو ڈرا رہے ہو؟ اما ہم مجلس حسین میں بیٹھنے کا شعور رکھتے ہیں، ہمیں نہ ڈراؤ، ہم 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں 3 محرم کو فلاں فوج آ گئی، 4 محرم کو فلاں فوج آ گئی، 6 محرم کو فلاں فوج آ گئی۔ کل کی تمہاری فوج ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکی تو آج کی یہ فوج ہمارا کیا بگاڑے؟ کل تم کچھ بگاڑ نہ سکے، آج کیا بگاڑو گے؟ ہمارے 2 آئیڈیل ہیں،
زندگی کے لیے ایک علی دوسرے حسین لڑو گے، یا تو ہم اپنی تلوار کی دھار سے تمہیں تہ تیغ کر کے علی کی طرح فاتح ہو جائیں گے، یا ہم تمہارے تلوار ظلم سے شہید ہو کر حسین کی طرح فاتح ہو جائیں گے۔ ہر حال میں ہماری ہی مقدر میں پتہ لکھی ہے، کسی اور کے مقدر میں پتہ نہیں لکھی ہے۔ بھائی خدا کی قسم آپ سلامت رہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر حال میں فتح ہمارا مقدر۔ دیکھو یزید نے ایک ٹاسک اور کیا دیا تھا، تو کیا گریز کر کے میں مصیبت کی طرف آیا ہوں۔ آپ بڑا اچھا سن رہے تھے، میرا جی چاہ رہا تھا اور پڑھنے کا، لیکن یہ ناانصافی ہوگی بعد والے ذاکر کو وقت دینا کہ ٹاسک کیا دیا تھا کہ لاشوں کو پامال کروں۔ کیوں لاشوں کو پامال کیوں کرنا ہے؟ یزید چاہتا تھا کہ جسموں کے نشان کو بھی مٹا دیا جائے تاکہ یہ باقی نہ رہے۔ جو جسموں کے نشان کو مٹانا چاہ رہا تھا اسے اپنے جسم کے لیے قبر نہیں میسر ہوئی۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین قیامت تک زندہ ہے۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ باد ہے۔ کیوں؟ خدا نے کہا، خدا نے وعدہ کیا۔ اما جب خدا نے متقین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو جو امام المتقین کا فرزند ہو، جو تقوی کا محور اور مرکز ہو، جو تقوی کی بنیاد ہو، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب میرے ساتھ بولے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اے آقا، اے شہید کربلا، جون پور کی سرزمین سے یہ مومنین مومنات آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ آپ کو سلام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دوپہر میں آپ کے اوپر ایسا وقت آیا تھا جب آپ کو کوئی سلام کر دے۔ آقا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ امام رضا فرماتے ابن الشبیب ان بقیت وابق للحسین وَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ۔ ابن شبیب میرے جد حسین پر رویا کرو، کیونکہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح۔ جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، کبش عربی لغت میں
اس جانور کو کہتے ہیں جسے ذبح کرنے سے پہلے تھکا دیا گیا ہو، جسے ذبح کرنے سے پہلے اتنا دوڑایا گیا ہو کہ اس میں چلنے کی سکت باقی نہ ہو۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی جانور کو ذبح کرتے تھے تو اس سے پہلے اسے اتنا تھکا دیتے تھے کہ اس میں چلنے کی سکت باقی نہ ہوتی تھی۔ جب وہ جانور تھک کے گر جاتا تھا تو کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی بھالے مارتا تھا۔ جب یہ جانور بے دم ہو جاتا تھا پھر اسے ذبح کیا جاتا تھا۔ ایسے جانور کو لسان العرب میں کبش کہتے ہیں۔ امام رضا کہتے ہیں میرے جد کو ایسے ذبح کیا جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا۔ دیکھو روایتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ روایت کہتی ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، جس وقت شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا کند خنجر گلے پر پھیر رہا تھا۔ روایتیں کہتی ہیں حسین کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ جانتے ہو کیوں آواز نہیں آ رہی تھی؟ حسین کا جسم اتنا بے جان ہو چکا تھا کہ لب تو ہل رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ اہل علم، اہل سر، اہل عرفان، علماء کہتے ہیں کہ جب وہ آخری وقت میں حسین کے لب ہل رہے تھے تو جانتے ہو حسین کیا کہہ رہے تھے؟ حسین اپنے رونے والوں کے لیے دعا کر رہے تھے، حسین اپنے عزاداروں کے لیے دعا کر رہے تھے، حسین اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ حسین اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولے، زندگی کے کسی موڑ پہ سب کو بھول جانا، حسین کو نہ بھولنا۔ آخری جملہ سنو، میں نے مجلس تمام کر دی۔ سید ابن طاؤس سے پوچھا گیا آقا خدا حسین کے نام پہ سب کچھ کیوں دے دیتا ہے؟ خدا سے جب حسین کے نام پہ مانگو، حسین کے گنبد کے نیچے مانگو، حسین کی زری پکڑ کے مانگو تو خدا سب کچھ کیوں دے دیتا ہے؟ سید ابن طاؤس کا جواب سنو، میں نے مجلس تمام کر دی۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں خدا حسین کے نام پر اس لیے سب کچھ دے دیتا کیونکہ حسین نے بھی تو اپنا سب کچھ خدا کے نام اپنا علی اکبر دے دیا، اپنا علی اصغر دے دیا۔ امام حسن کلال عبداللہ اپنی پھوپھی جناب زینب کا دامن پکڑ کے پوچھتا پھوپھی اماں یہ نشیب میں نیزے کیوں لہرائے جا رہے ہیں؟ جناب زینب نے کہا تیرے چچا کے جسم میں بھالے چبھوئے جا رہے ہیں۔ دوڑا ہوا تھا، کہتا ہے تم میری زندگی میں میرے چچا کو مارنا چاہتے ہو۔ جیسے ہی قریب آیا ایک ظالم حسین پر تلوار سے وار کرنا چاہتا تھا، اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے، دونوں ہاتھ منقطع ہو گئے۔ عزیزوں آخری جملہ سنو، مجلس تمام۔ حسین کی مصیبت بڑی عظیم ہے، یہ آخری بچہ ہے حسین کے گھر کا جسے حسین کے سینے پر ذبح کیا گیا۔ ذرا سوچو حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب آپ کا بھتیجا آپ کی گود میں ذبح کیا جا رہا ہوگا۔ لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات اس مجلس میں آئے ہیں ان کی دلی حاجات کو پورا فرما خدایا بحق محمد و آل محمد تمام مظلومین عالم کی نصرت و مدد فرما تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما خدایا بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم